جو لوگ بخار کو ہونے نہیں دیتے، جہاں بخار ہوتا ہے فوراً پیناڈول بروفین کھا کے اس کو بگاڑ لیتے ہیں تو وہ دائمی بخار بن جاتا ہے۔ جب بخار ہوتا ہے، معدے میں جلن ہوتی ہے، مریض سمجھتا ہے کہ یہ مجھے تیزابیت ہو رہی ہے، وہ ہاضمے کی دوا کھاتا ہے اور کھاتے کھاتے مرض بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن جب بخار اس کو محسوس ہوتا ہے تو پیناڈول پھر کھا لیتا ہے، کبھی ہاضمے کی دوا کھاتا ہے، کبھی پیناڈول کھاتا ہے، اس طریقے سے مرض بڑھاتا رہتا ہے۔ مرض بڑھتے بڑھتے گردے خراب ہو جاتے ہیں، گردے کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ جب گردے کا نظام خراب ہو جاتا ہے تو اب یہ گردے مریض بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو بلڈ پریشر کی دوائیں دے کے سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت اچھا کر لیا۔ جب پھر کبھی مریض کو بخار ہوتا ہے اور اس کو بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے تو پریشان ہو کر جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کی دوائیں میں رد و بدل کرتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ایلوپیتھک کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، دواؤں میں اضافہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن کیور نہیں کر پاتے۔ ہومیوپیتھ کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ علامات کے بیس پہ جب ان کو دوائیں دیتے ہیں، نکسوامیکا دیتے ہیں، سلفر دیتے ہیں، کاربوویز دیتے ہیں تو وقتی طور سے سکون تو ملتا ہے لیکن وہ نہ تو بخار ختم ہوتا ہے اور نہ مریض کا بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے اور یہ مریض کا مرض بڑھتا ہی جاتا ہے، مرض میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک مریض آیا تھا میرے پاس پرسوں، اس کو کوئی 1 سال سے جو ہے نا وہ زکام اور ناک بند رہنا، کسی ایک سائڈ سے گلا خراب رہتا تھا۔ تو جب میں نے کیس ٹیکنگ کی تو معلوم ہوا کہ اس کا جو زکام ہے نا وہ پانی کی دھار بنتی ہے۔ تو پھر میں نے وہ دے دی آپ کی جو دوائی ہے نا کالی بائکروبیم 30، بس صرف ایک ہی دوائی دی ہے اس کو، میں نے کہا 24 گھنٹے بعد پھر مجھے بتانا۔ تو وہ مریض رات آیا تھا میرے پاس تو اس نے کہا بہت فرق ہے مجھے کافی سارا، آپ کی 1 سال کی تکلیف میں تو اس نے کہا تقریباً 25% کا ہے فرق۔ تو پھر میں نے اسے دوائی جاری رکھنے کا کہا۔ آج وہ ابھی آیا ہے میرے پاس تقریباً ایک آدھا گھنٹہ پہلے، تو میں نے تو اس کو بولا کہ مغرب کے بعد آنا، تو اس نے وہ کہا کہ اب وہ زکام کا تو مجھے فرق ہے، جو زکام اندر گر رہا تھا معدے میں اس کا بھی ہے فرق، لیکن منہ کا ٹیسٹ جو ہے وہ بیٹر ہو گیا ہے، کڑوا ذائقہ ہو گیا ہے۔ اور میں نے جب وہ ٹارچ سے اس کی منہ کھلوا کر اندر چیک کیا تو اندر سرخی سرخی کچھ محسوس ہو رہی تھی مجھے ٹانسلز کی جگہ پہ۔ تو پھر میں نے کہا اندر کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پھوگ نکلتے ہوئے کوئی گٹھلی سی ہو اندر، تو گٹھلی سی اس کو محسوس ہو رہی ہے۔ تو پھر میں نے تو یعنی وہ طبیعت حساس بھی ہے، ذائقہ بھی صحیح نہیں ہے، بٹر ہے، تو اب اس کو کالی بائکروم کے علاوہ اور کون سی دوائی دینے چاہیے؟ مغرب کے بعد اس نے پھر دوبارہ آنا میرے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ نے کالی بائکرومیکم بہت اچھی دوا دی اور اس کو فرق بھی ہوا۔ اگر آپ تھوڑا سا اور سوچتے کہ یار کہ اس کو بخار تو نہیں ہے، جو 1 سال سے اس کو نزلہ اور ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب کہیں گڑبڑ ہے۔ اور آپ کو 2 باتیں سوچنی چاہیے تھی، یا تو کوئی چھینکیں وغیرہ تو نہیں آتی، الرجی کی شکایت تو نہیں ہے، یا بخار تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس نے پھر دوبارہ یہ بات کی کہ اب مجھے کرولی چاہیے، مریض خود مانگتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس نے کہا کہ اب مجھے کرولی چاہیے، میرا منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے، اب آپ کرولی دے دیں اور 15 منٹ کے بعد کالی بائکرومیکم دے دیں۔ امید ہے کہ اس سے آپ کا مریض بالکل پرماننٹ کیور ہو جائے گا۔ اگر یہی اب دوبارہ جب آپ کے پاس مریض آئے اور کوئی تیسری شکایت نہ کرے تو آپ یہ 2 ہی دوائیں تقریباً 1 مہینہ آگے پیچھے مطلب کھلا دیں اس کو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ڈاکٹر لوگ بھی اپنے مریضوں کو نفسیاتی طور سے اتنا ڈراتے ہیں کہ آپ کھانا چھوڑ سکتے ہیں، بلڈ پریشر کی دوا نہیں چھوڑ سکتے۔ جب ہم ایسے مریضوں کی دوائیں چھوڑاتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایک اچھا خاصا چیلنج بن جاتا ہے۔ ایک خاتون کی دوائیں چھوٹ گئیں، ہماری دوائیں بھی چھوٹ گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بلڈ پریشر ہو رہا ہے، تو میں نے کہا آپ نے کیا کھایا؟ تو انہوں نے جو چیز بتائی وہ گیس کی مناسبت سے تھی۔ میں نے کہا آپ لائکوپوڈیم کھا لیں اور مجھے بتائیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کا ٹیلی فون آیا کہ میں ٹھیک ہو گئی۔ تو میں نے کہا آپ کبھی آپ کو ایسی گیس کی شکایت ہوا کرے آپ لائکوپوڈیم کھا لیا کریں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ان کا ٹیلی فون آیا، لائکوپوڈیم کھانا بھول گئی، انہیں یاد نہیں رہا، اور پھر پریشان ہوئی کہ آپ نے پھر دیکھا میری ساری دوائیں چھڑا دی، مجھے پھر بلڈ پریشر ہو رہا ہے۔ پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے کیا کھایا؟ 2-3 دفعہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا، میں نے بھی جواب میں لائکوپوڈیم بتائی تو وہ سمجھ گئی۔ اسی طریقے سے ایبٹ آباد میں ڈاکٹر نواز صاحب کے معرفت ایک خاتون کا میں نے علاج کیا، ان کی دوائیں چھوٹ گئیں۔ تقریباً 20 دن
دن کے بعد نواز صاحب کے پاس آئیں اور کہا کہ میری ڈاکٹر صاحب سے بات کراؤ. انہوں نے مجھ سے ٹیلی فون کیا کہ اماں بات کرنا چاہتی ہیں. میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا جو ان کو بیماریاں تھیں میں نے اس کی مناسبت سے ان سے سوال کیے. سب میں انہوں نے کہا نہیں مطلب کوئی ان کو تکلیف نہیں تھی. تو میں نے کہا باجی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ تو کہے آپ نے میری دوائیں چھڑا دی ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کھانا چھوڑ دینا, دوائیں نہیں چھوڑنا. تو میں نے کہا وہ ڈاکٹر کہتے ہیں, اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں. اگر آپ کو کبھی کوئی تکلیف ہو آپ مجھے رنگ کر لیے گا, نواز صاحب کے پاس آ جائے گا, کوئی گیس کی دوا کھا لیے گا. بڑا کوئی پتہ نہیں کتنی دیر ان سے ٹیلی فون کر کے ان کا برین واش کیا, تب کہیں جا کے وہ سمجھی. اسی طریقے سے اگر بلڈ پریشر کولیسٹرول کی وجہ سے ہو, اس کی علامات یہ ہوتی ہے کہ پیٹ ٹھنڈے ہوتے ہیں مریض کے, یا لیبارٹری بتاتی ہے کہ کولیسٹرول اس کا بڑا ہوا ہے, تو کیلکریا کارب اس کی پراپر دوا ہے, کیلکریا کارب 30 میں دے دیں, مریض کیور ہو جاتا ہے, کولیسٹرول بھی نارمل ہو جاتا ہے. جن لوگوں کا بلڈ پریشر کبھی ہائی ہو کبھی لو ہو, اس کا مطلب یہ کہ سوڈیم کلورائڈ ان کو اوپر نیچے ہو رہا ہے. سوڈیم کلورائڈ کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس پراپر دوا جو ہے نیٹرم میور 30 میں بھی دے سکتے ہیں, 200 میں دے سکتے ہیں. اگر 200 میں دیتے ہیں 8-10 دن روز رات کو دے دیں تاکہ وہ اپنا کام کرتی رہے, اس کے بعد ایک دن چھوڑ کے دے دیں, 15 دن اور دے دیں, سوڈیم کلورائڈ باڈی میں نارمل ہو جاتا ہے, اور مریض کا یہ بلڈ پریشر کا مرض بھی کیور ہو جاتا ہے. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. دیکھیں یہی چیز بہت آسان ہو گئی ہے کہ اگر مریض کا حلق خشک رہتا ہے اور ٹھنڈے پسینے آتے ہیں تو آپ بی کیو سلیکٹ کر لیں. اگر منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے اور ٹھنڈے پسینے آتے ہیں تو کرولی سلیکٹ کر لیں. اگر ماتھے پہ پسینہ, پورے جسم پہ پسینہ ایکسٹرا آرڈنری آتا ہے, ٹھنڈے پسینے آتے ہیں, کندھوں میں درد رہتا ہے یا جسم میں درد رہتا ہے تو آپ وائرابیٹ سلیکٹ کر لیں. یہ آپ کا سوال کا جواب ہو جائے گا. اور آپ کا مریض جب سامنے بیٹھا ہو, آپ کوئی جو سلیکٹ کرے دوا ایک قطرہ منہ میں ڈالیں, 2-3 منٹ میں کہے گا مریض کہ مجھے اس سے سکون ملا ہے. اگر نہیں ملا ہے تو اس کا مطلب آپ کی دوا کی کئی سلیکشن میں غلطی ہوئی ہے, آپ دوسری دوا سلیکٹ کر لیں. اگر آپ نے بی کیو کی ہے اور اس سے رزلٹ نہیں ملا تو آپ وائرابیٹ لے لیں, کرولی لے لیں, اس سے پھر کیس ٹیکنگ کر لیں. مریض آپ کے پاس سے خوش ہو کے جانا چاہیے. یہ ہماری محنت ہے اور یہ آپ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں, یہ ہماری کامیابی ہے ہومیوپیتھک کی.